السلام علیکم۔ لیکچر 21 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر اسمارٹ سلیبس کے اعتبار سے ہم ایک بیچ میں ٹاپک چھوڑ رہے ہیں اسلامی معاشرے والا، کیونکہ ہم تو ترتیب سے چلتے آ رہے ہیں۔ بیچ میں اب کچھ چیزیں ہمیں جو پڑھی ہوئی ہیں سمجھے ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا، اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے بس ہم سلیکٹڈ چیزیں پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے اس میں ہمسایوں کے حقوق۔ قرآن کہتا ہے کہ احسان و بذی القربہ والیتامى والمساکین وجاری ذی القربہ وجار الجنوبی، اچھا سلوک کرو رشتہ داروں سے، یتیموں، محتاجوں سے، اور قرابت والے ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے۔ اب اس میں جو انڈر لائن کرنے والی بات ہے نا، والجاری ذی القربہ والجار الجنوب، یہ آیت سورہ نساء آیت 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ دار، محتاج اور اجنبی ہمسائے، تین طرح کے یہ ہمسائے ہوتے ہیں۔ یا ہمسایہ رشتہ دار ہوگا، یا ہمسایہ جو ہے وہ اجنبی ہمسایہ ہوگا، یا پھر ملنے جلنے والا راستے میں تھوڑی دیر کے لیے جس سے ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ ہمسایہ، ہمسایہ ایک ہی سائے تلے رہنے والے لوگ، اس کے لیے عربی میں جار آیا ہے لفظ، معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے۔ ہمسائے کا عام مفہوم قریبی مکان یا دکان کا ساتھی ہے جس کے حقوق کی لک آفٹر کی جائے گی۔ اسلام نے بہت زیادہ ہمسائے کے حقوق پر دھیان دیا، زور دیا، دائرے کو وسیع کیا۔ آپ نے فرمایا 40 گھر تک پڑوس ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ 40 گھر اپنے مکان سے 40 گھر، یعنی چاروں طرف 10 10 10، اور بعض نے کہا نہیں 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم ان سے حسن سلوک کریں گے تو اقرب فل اقرب، یعنی جو ہمارے دروازے کے ساتھ ڈور ٹو ڈور، پھر اس کے بعد پھر اس سے بعد ہم نے قریب قریب والے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسے ہی حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے دو ہمسائے ہیں، میں ہدیہ کس کے پاس بھیجوں؟ آپ نے کہا کہ جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب تر ہے۔ پھر اقسام کیا ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اس کو انڈر لائن کریں گے۔ ہمسایہ رشتہ دار اور دور کا ہمسایہ، اور ہم مجلس ساتھی، آیت 36 یہ بھی میں نے پڑھی ہے اوپر۔ یعنی وہ ہمسایہ جو رشتہ دار ہے، یعنی وہ جو رشتہ دار بھی ہے ہمسایہ بھی ہے، وہ جو صرف پڑوسی ہے، ہمسایہ رشتہ دار نہیں ہے۔ تیسرا وہ جو نہ پڑوسی ہے نہ رشتہ دار ہے بلکہ قریب بیٹھنے والا دوست ہے۔ جیسے آپ لوگ کالج میں آتے ہیں، آپ کو مختلف کلاس فیلوز ملتی ہیں، کالج فیلو ملتی ہیں، محلے میں کوئی دوست ہوتا ہے ملنے جلنے والا، آپ کی وین میں جانے والی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، یہ ہمسایہ ہے۔ سلسلہ سید سلیمان ندوی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ وحی محمدی نے ہمسایہ کے پہلو بہ پہلو، یعنی ساتھ ساتھ ایک اور قسم کے ہمسائے کو بھی جگہ دی ہے، جسے عام طور پر پڑوسی اور ہمسایہ نہیں کہتے، مگر وہ ہمسائے ہی کی طرح اکثر ساتھ دیتا ہے۔ مثلا ایک سفر میں 2 ساتھی، ایک مدرسے کے 2 اسٹوڈنٹس، ایک کارخانے کے 2 ملازم، مدرسے سے مراد اسکول، کالج، یونیورسٹی سب مراد ہے۔ ایک کارخانے کے 2 ملازم، ایک استاد کے 2 شاگرد، ایک دکان کے 2 شریک، 2 پارٹنر، یہ بھی ہمسائے ہیں، ان میں بھی رفاقت اور محبت ہے۔ اس قسم کے تمام اقسام کے جو ہمسائے ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے۔ جس کو ہمسائے کے علاوہ رشتہ داری یا ہم مذہبی کا یا کوئی اور دوہرا تعلق ہے، اس کو زیادہ ہم امپورٹنس دیں گے۔ ترتیب بھی ہے، کافر ہمسایہ کا 1 حق، مسلمان ہمسائے کے 2، اور رشتہ دار ہمسائے کے 3 حقوق ہیں۔ پھر ہمسائیگی کی اہمیت صرف دینی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخلاقی، معاشرتی اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے اندر باہمی الفت، محبت، اشتراک ہونا چاہیے۔ ہر انسان دوسرے کی اعانت اور مدد کا محتاج ہے، یعنی مدد کی جانی چاہیے۔ لوگوں میں تعاون ہو، ایک دوسرے سے ساتھ کوآپریشن ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد رنج و غم میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ مشکل وقت میں ظاہری بات ہے ابھی رشتہ داروں کو خبر نہیں ہوتی لیکن پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی ہے، اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں بھی ہمسایوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی غریب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کو بے عزت کرتا تو پڑوسی اسے برداشت نہیں کرتا اور ہمسائے کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا، بلکہ اس میں مزید تاکید فرمائی۔ حدیث نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے سے حسن سلوک کیا جائے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ رکھے کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جو معاملہ پیش ہوگا وہ پڑوسیوں کا جھگڑا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل ہمیشہ مجھے ہمسائے کے متعلق ہدایت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ اللہ ہمسائے کو میرا وارث بنا دیں گے۔
پھر ایک دن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا برا؟ آپ نے کہا جب اپنے پڑوسی کو اپنی نسبت اچھا کہتے سنو تو سمجھو اچھا کر رہے ہو، جب وہ تمہیں برا کہے سمجھو تم برا کر رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، لیکن 10 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے کہا چوری حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا قرار دیا، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اپنے ہمسائے کے گھر چوری کرے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ پھر یہ دیکھیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا، یہ سارے فرمودات جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنے ہیں، لازمی ہے یہ ہمارے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں اسلامیات کمپلسری آپ کو وہاں پہ بھی ہمسایوں کے بہت سارے حقوق جو ہیں وہ بتا کر آئی ہوں، تو کچھ آپ کوشش کر لیجئے گا کہ بجائے آپ یہاں سے لیں ہمسایوں کے حقوق، آپ کوشش کر لیں کہ وہاں سے بھی لے لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ حقوق ہمسایہ ہم نے پڑھے ہیں، حسن سلوک پڑھا ہے، ہدایہ کا تبادلہ پڑھا ہے، ایذا رسانی کی ممانعت پڑھی ہے، عصمت کی حفاظت پڑھی ہے، جان و مال کی حفاظت پڑھی ہے، امداد اور دستگیری ہم نے وہاں پہ پڑھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ غیر مسلموں، اچھا ہاں، یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے باقی جو ہے آپ وہاں سے کور کریں گے، ٹھیک؟ کیونکہ یہ چیزیں ہم نے وہاں پڑھ لی ہیں، اب میں یہاں پہ رپیٹ کروں گی تو بہتر نہیں ہوگا۔ کوشش کر لیجئے آپ ایک نظر اس کو پھر بعد میں پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ چیزیں ساری سیم ٹو سیم میرے سامنے دونوں بکس کھلی ہوئی ہیں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ وہاں پر سیم وہی ٹاپک ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم ریاست کے حقوق کے اوپر۔ ایک پیج آپ اپنا ایک ٹاپک چینج کریں گی تو اگلا ٹاپک آ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ ریاست یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحب حکومت ہے، یعنی جو حکمران ہے، حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، ہیڈ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ریاست کا مفہوم ماہرین جو سیاسیات ہیں وہ کیا کہتے ہیں ریاست کے بارے میں؟ ریاست وہ سیاسی تنظیم ہے جس میں علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پائے جاتے ہیں۔ 4 عناصر سے مل کر ریاست بنتی ہے، انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے؟ کہ ٹھیک ہے، اس میں وہی بات آ گئی نا کہ یہ علاقہ بھی ہے، آبادی بھی ہے، حکومت بھی ہے اور اقتدار اعلیٰ ہے۔ اب ریاست کے لغوی معنی حاکم یا سردار کے ہونے کے ہیں، مگر اصطلاح میں اس سے مراد وہ منظم ادارہ ہے جو کسی ملک کے اجتماعی معاملات کو باقاعدہ چلانے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، آپ اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں نا کہ ہماری ایک پاکستان جو ہے وہ ایک ریاست ہے، ہم اسے کہتے ہیں اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے۔ اب یہاں پر حکمران یا سردار ہیں ہمارے، یعنی کہ وہ ہمارا یعنی کہ پرائم منسٹر ہیں، اب وہ پھر پوری مشینری ہے حکومت کی، یہ سارے ملتے ہیں، مل کر ایک ریاست وجود میں آتی ہے۔ ارسطو کیا کہتا ہے؟ مملکت خاندان اور دیہاتوں کی اس تنظیم کا نام ہے، یعنی خاندان اور دیہات اکٹھے ہوں جس کا مقصد مکمل اور آزاد زندگی کی سہولتیں وہاں پہنچانا ہے۔ اب اسلامی ریاست جب اسلام کے اصولوں کے مطابق چلی جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے حاکم ہے، پوری کائنات پر اقتدار اللہ کا ہے، انہوں نے جو ہمیں اختیار دیا ہے وہ امانت ہے، مقدس امانت ہے۔ اللہ نے ریاست پاکستان کو اس کے باشندوں کی وجہ سے اللہ نے تفویض کیا، وساطت سے تفویض کیا یعنی عطا کیا ہے۔ بندے اس اختیار کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے لیے استعمال کریں گے۔ تمام باشندگان جو ہیں وہ ان کا جو نمائندہ دستور ہے وہ اسمبلی ہے، اسمبلی جیسے ہماری یہاں نیشنل اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے جیسے آزاد اور خود مختار مملکت ہے اس کے لیے دستور اساسی یعنی کہ لاء بنائے گی۔ اس میں ریاست لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے طاقت اور اختیار استعمال کرے گی، جس میں اسلام کے بنائے ہوئے یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے نا، تو اسلام کے جو اصول ہیں، جمہوریت ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، معاشرتی انصاف ہے، اس میں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت میں دی ہوئی اسلامی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اب اسلامی ریاست کے لیے رہنما اصول اور خصوصیات ہمیں پتہ چلتی ہیں، بہت ٹھوس اصول ہیں۔ مثلاً حاکمیت الہی، کسی گروہ یا قوم یا شخص کی بالادستی نہیں ہے، بلکہ بالادستی کس کی کنسیڈر کی جائے گی؟ جو کوئی بھی حکومت اختیار کرے گا، ہیڈ بنے گا، وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں حاکم ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اب قرآن کے اندر اس کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری، رسول بھیجے اور میزان عدل۔ اب یہ میزان عدل کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن حکمران کے ذریعے ہوگی۔ پھر ایک اور جگہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ پھر ایک جگہ ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی اصل حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے بطور امانت آگے جو بطور بندوں کو دی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی وہ حکمران بن کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ حکم مین یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو انسان کو سسٹم دیا ہے دنیا کے اندر حکمران بنانے کا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا میں جہاں جہاں غلط حکمران ہے وہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، مراد یہ کہ انسانوں کی اپنی اعمال کا وہ صلہ بھی ہے نا، وہ ہمارے لیے امتحان بن کر سامنے آئے ہیں۔ پھر اس میں اطاعت رسول ہے۔ ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول آئے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی ریاست کے اندر یہ بات مانی جائے گی کہ رسول کی بات ماننی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اب ہم تو اطاعت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہی ہے پابند۔ پھر شورائی نظام ہے، مشورے پر، مشورہ جمہوریت، ڈیموکریسی اور صلاح اور مشورے سے کام چلے گا۔ قرآن میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا کام باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریاست مدینہ معاملات چلانے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے اتباع میں ہم چاروں خلفاء کے بارے میں پڑھ کر آئے کہ وہ اپنے عہد خلافت کو امور کو باہمی مشورے سے چلایا کرتے تھے۔ تو عمر فرماتے ہیں مشورے میں برکت ہے۔ پھر عدل کا قیام ہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد نظام عدل کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو عدل ہے، شورائی نظام ہے، اطاعت رسول ہے، یہ آگے جو ہم ٹاپک پڑھ کر آئے ہیں نا خلفۂ راشدین کے حوالے سے، اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے شروع میں، وہ دیکھیں ان کو اگر آپ ریکال کریں گے آپ کو یہ ساری چیزیں فٹافٹ سمجھ میں آ جائیں گی کہ جانبداری، تعصب نہیں ہونی چاہیے، بے جا حمایت نہیں ہونی چاہیے، عدل، انصاف، حق اور مساوات پر مبنی ہو، بھلائی کا فروغ، برائی کو روکنا۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اور پھر کہا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف سے کرو۔ پھر حقوق و فرائض کی حفاظت بھی آ جاتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی کسی کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور کسی کو بالکل اگنور کر لیا جائے، وہ سب کے حقوق اور فرائض کا خیال کرتا ہے، اور خاص طور پر غیر مسلموں کے لیے، کیونکہ انہیں تحفظ کی ضرورت مسلمان شہریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی سے دین نہیں تبدیل کروانا، ان کو زبردستی دین میں نہیں لے کے آنا، بلکہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو، مذہب کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر کفالت عامہ ہوگی۔ اسلام جو ہے وہ فلاحی ریاست ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے معذور ہیں، بے سہارا ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ صرف ٹیکس وصول کیا جائے بلکہ اندرونی بیرونی امن قائم کیا جائے گا، شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بوجھ چھوڑا تو وہ میرے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا بوجھ بھی برداشت کروں گا اور وراثت بھی لوں گا۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر آزادی یہ رائے ہے کہ اسلامی حکومت کے ناجائز اور غلط کام پر تنقید کرنے کا عوام کو، شہریوں کو پورا پورا حق حاصل ہے۔ ہر شخص حکومت کا محاسبہ کر سکتا ہے، اور یہ تاریخ اسلام اس طرح کے محاسبے میں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر اسلامی ریاست کے فرائض ہیں۔ یہ تو اب اسلامی ریاست کے اصول ہم نے پڑھ لیے نا، اب فرائض کیا ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عملاً کیا فرائض ہیں، اس کا دائرہ کن کن چیزوں پر جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1 بہت امپورٹنٹ، ٹاپ پریورٹی پر امن قائم کرنا، شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت۔ اسی لیے آپ نے الوداعی خطبے میں فرمایا کہ بے شک تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایسے ہی محترم جیسے آج کا دن۔ تو امن دینا یہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر سیکنڈ، ریاست کا دفاع کرنا، سرحدوں کا دفاع کرنا، اندرونی بیرونی دشمنوں کا سے ملک کو، عوام کو بچانا، اسلحہ، فوجی قوت وغیرہ یہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔
پھر سورہ آل عمران میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور جنگ کی تیاری کرو۔ پھر عدل دینا، انصاف دینا پورے عدلیہ اور انتظامیہ کو ہر وقت عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ملک میں فتنہ اور فساد نہ ہو۔ قرآن میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کرو۔ قرآن میں آپ سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقام پانے والا شخص امام عادل ہوگا۔ سبحان اللہ، عرش کے سائے تلے کہا گیا وہ ہوگا، اور سب سے زیادہ مبعوث ظالم حکمران ہوگا۔ پھر تعلیم اور تبلیغ کا انتظام ہے کہ دعوت کی تبلیغ، اسلام کی جو دعوت ہے اور تبلیغ کے فریضے سے حکومت غافل نہ ہو، بیرونی ملکوں پر تبلیغی مشن بھیجے، اندرونی معاملات جو ہے وہ سر انجام دے، درس گاہیں تبلیغی ادارے قائم کیے جائیں۔ پھر دین اسلام کے لیے عملی نفاذ کیا جائے، کوئی حکومت اس سے غیر جانبدار نہیں رہ سکتی، کیونکہ قرآن میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں ملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام نیک کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ پھر عہدوں پر اہل افراد کا تقرر ہونا چاہیے کہ محنتی لوگوں کو مختلف عہدے دیے جائیں، غیر ذمہ دار، بددیانت، نااہل لوگوں کو نہیں دینے چاہیے عہدے، اور پھر اعلیٰ قابلیت کے لوگوں کو منتخب کیا جائے۔ جانبداری نہ ہو کہ جی یہ میرا رشتہ دار، میرا جاننے والا جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا اور وہ یہ حاصل کرے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں۔ حکومت کے تمام عہدے امانت ہیں، ان پر اہل افراد کا تقرر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جب لوگ آئیں کسی عہدے کے اوپر تو وہ اپنے آپ کو حاکم کی بجائے قوم کے خادم سمجھے۔ پھر اس میں آ جاتا ہے غیر مسلموں کی حفاظت بھی آ جائے گی۔ اب غیر مسلم جو ہیں ان کو اگر وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو انہیں ذمہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ انہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کرے، جان، مال، عزت، آبرو، معاشرتی، معاشی، مذہبی آزادی دی جائے۔ مسلمان جیسے آزاد ہیں، جیسے مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہے، ایسے ہی غیر مسلموں کو بھی حاصل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے۔ ان سے فوجی خدمت نہیں لی جا سکتی، اس کے بدلے ان سے جزیہ وصول، جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی کلیئر کر رہی ہوں۔ پھر بیرونی ملکوں سے تعلقات ہیں، بیرونی ممالک سے یعنی خارجہ پالیسی کیسے ہوگی، یہ بھی اسلامی ریاست کا ایک فرض ہے، ہر ریاست کا فرض ہے، ہر ملک کا فرض ہے۔ دو طرح سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، غیر مسلم ممالک ہیں اچھے تعلقات قائم ہوں، جو مسلمان ممالک ہیں ان سے اور بھی اچھے تعلقات قائم ہوں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی سرپرستی قبول نہ کی جائے، سرپرستی میں نہیں ہے کہ وہ بہت گاڑھی دوستی سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ان سے جو مسلمانوں کے یا اللہ کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن باقی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ہر ایک سے ایسے ہی اختیار کی جائے گی۔ پھر بیت المال کا قیام کیا جائے گا، یہ ایک اہم شعبہ ہے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کام کے لیے بھی زکوٰۃ، عشر، خراج اور دیگر محصولات یعنی ٹیکسز سے روپیہ اکٹھا کرے۔ مرکزی بیت المال ہو، اس کی برانچز ہوں، پورے ملک میں پھیلائی گئی ہوں، یہ مال قومی امانت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ یہ جو نمائندے ہیں اپنی اپنی پسند کی جگہوں پہ من پسند لوگوں کے اندر یہ استعمال کریں، نہیں، یہ شاخیں بنائی جائیں گی، ایک اس کا مرکزی دفتر ہوگا، پھر اس کی شاخیں پورے ملک میں ہوں گی، وہاں پر یہ جو مال ہے یہ لوگوں کی ریاست کی ضروریات کے اوپر خرچ ہو رہا ہوگا۔ پھر بنیادی ضروریات کی کفالت ہے، مثلاً جو غریب، مسکین ہیں، نادار ہیں، وہ دولت مندوں سے روپیہ لے کر وہ حاجت مندوں پر خرچ کریں گے۔ قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندوں سے زکوٰۃ لے اور ناداروں کو دی جائے گی۔ ایسے ہی اسلامی ریاست رعایا کی بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان کی جو ہے وہ کفیل ہوگی، وہ دے گی۔ پھر مذہبی آزادی بھی ہے کہ اسلامی ریاست اپنے غیر مسلم باشندوں کو مذہبی آزادی پوری طرح فراہم کرے گی، انہیں جبراً مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لوگ اپنے اپنے مذہبی رسم و رواج کا حق جو ہے نا وہ حاصل ہے ان کو۔ اسلام نے یہ بہت بڑا یعنی کہ ایک آسانی دیا لوگوں کو۔ پھر قیام پاکستان کا مقصد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا عملاً قیام تھا۔ ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے جو ہنوز تشنہ تکمیل یعنی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اسلامی نظام کے عملاً نفاذ میں ہے کہ ہم عظمت رفتہ کو حاصل کر سکیں۔ شعر ہے سبق پر
پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہاں پہ ہمارا یہ والا سیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا ہم سیکشن دیکھیں گے، حصہ اول سیکشن بی باب ششم ہے۔ اس میں عالم اسلام میں سے ہم نے دو ٹاپک پڑھنے ہیں، ایک تبلیغ ہے اور ایک جہاد ہے۔ تو ہم تبلیغ کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس پیج نمبر 217 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ اللہ کے حکموں کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اب تبلیغ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا جو روٹ ہے، اس کا لفظی معنی انتہا یا آخری ٹھکانے تک پہنچانا ہے۔ اسلام میں اسلامی احکام اور عقائد کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک بلا کم و کاست پہنچا دینا، یعنی کم نہ زیادہ۔ اس کے ہم معنی باقی الفاظ بھی قرآن کے اندر آئے ہیں۔ تبلیغ مسلمان غیر مسلم دونوں کے لیے، دونوں کو کی جائے گی۔ غیر مسلم کو کیسے تبلیغ کریں گے؟ انہیں اسلام سے انٹروڈیوس کروایا جائے گا، اللہ کا تعارف کروایا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے تبلیغ کیا ہوگی؟ انہیں بتایا جائے گا کہ اوامر مین کے یہ احکامات ہیں، ان کو بجا لائیے، اور یہ منکرات ہیں، ان سے رک جائیے۔ تبلیغ جو ہے ایک پیغمبرانہ کام ہے۔ سارے پیغمبروں نے تبلیغ کا کام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء اور حاملین جو دین ہے ان کے لیے ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ تبلیغ سے انسان کا اپنا فائدہ بھی ہے، جس طرح گندگی سے متعدی امراض یعنی بیکٹیریا، وائرس، وائرل ہوتی ہیں نا چیزیں، ایسے ہی برائیوں میں اگر معاشرے میں برائیاں پھیلا دی جائیں اور برائیوں کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو پھر ان برائیوں سے کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی سے تبلیغ کرنے سے دوسروں کے ساتھ مبلغ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر تبلیغ کی ضرورت کیا ہے؟ حق کی اشاعت ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس دنیا میں روشنی اور تاریکی، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چل رہے ہوتے ہیں نا۔ ضرورت کیا ہے؟ ان تمام حالات میں جو سچ بات ہے، حق بات ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ جتنی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، خوشی خوشی برداشت کریں۔ تبلیغ کے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے انسانوں کا مزاج، ان کی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کی جائے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کیسے ہم بات پہنچائیں، کیسے ٹولز اختیار کریں۔ جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے نا، تو اب میڈیا کو کیسے استعمال کیا جائے گا لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، اور کس انداز میں بات پہنچائی جائے گی۔ یہ کہ بہت مشکل الفاظ چنے جائیں گے ان کو بات سمجھانے کے لیے، یا آسان الفاظ میں بات سمجھائی جائے گی۔ پھر باطل کا مقابلہ، ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا میں جو باطل قوتیں ہیں وہ بہت منظم اور سائنٹیفک طریقے سے کام کر رہی ہیں، گمراہی پھیلائی جا رہی ہے بڑے طریقے سے۔ لہٰذا جو حق کے پرستار ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تبلیغ حق کے لیے منظم ہوں، پوری کوششیں بروئے کار لائیں، ہر قسم کی قربانی دیں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں۔ اگر حق کو بچانے میں تھوڑی سی کمزوری بھی دکھائی تو باطل کی پسپائی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ دور ہے، ہر دور میں تبلیغ بہت اہم رہی ہے، اس دور میں بھی تبلیغ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب تبلیغ کی اہمیت کہ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو منتخب کیا ہر قوم کے اندر، ہر آبادی کے اندر۔ آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے جب تبلیغ کا فریضہ ان کو دیا تو آپ کو یوں کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے اپنا پیغام ہی نہیں پہنچایا، یعنی پہنچائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خطاب کا یہ طریقہ اختیار کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے میں کوتاہی ممکن نہیں تھی۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ کا پیغام ہر حالت میں پہنچانا ضروری ہے۔ ایک اور جگہ آپ کو کہا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئیے، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی اے چادر پوش اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضمانت بھی دی گئی کہ مخالفین سے اللہ تمہیں بچا لے گا، یعنی مخالفت کے باوجود تبلیغ کرو۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پر جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا صاف صاف کہہ دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ پھر ایک جگہ آیا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے نبی آپ سمجھائیے، بے شک سمجھنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ پھر ایک اور جگہ ان لوگوں کو یاد دہانی کرا جو میری دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ پھر آیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت رہے
جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے. یعنی ایک پورے گروپ کو اس کام کے لیے اسائن کیا جائے گا اسلامک سوسائٹی کے اندر، اور سب مل کر یہ کام کریں گے. پھر حدیثیں بھی آ جاتی ہیں. اب یہ اردو دیکھیں گے ہم کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا سمجھے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اسلامیات میں کچھ 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 جگہوں کے اوپر یہ باتیں تھوڑی تھوڑی شاید سمجھا کر بھی آئی، بتا کر بھی آئی ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں کس انداز میں ہم پر ذمہ داریاں جو ہے نا وہ ڈالی ہیں. اب یہ جو حدیث ہے نا اس کو ہم لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ برائی دیکھیں اپنے ہاتھ سے روکیں. اب ہاتھ سے کون روکے گا؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، جس کے پاس اختیار ہوگا. مثلا حکومت ہے، وہ روکے گی، اس کے لیے انہوں نے پولیس کا محکمہ بنایا ہوا ہے. اب جیسے ہماری پرنسپل ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ بچیوں کو دیکھیں، کنٹرول کریں، کیونکہ 1000 بچیوں کو اگر ایسے ہی ہم مادر پدر آزاد چھوڑیں تو وہ کیا کریں گی؟ ایسے ہی آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو ہیں، تو یہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے نا ہمیں کہ ہم اس طرح سے بچوں کو، بڑوں کو بتائیں، سمجھائیں. ہاتھ سے بھی اگر روکنا کی ضرورت پڑے تو ہم ہاتھ سے بھی روکیں، منع کریں برائیوں سے. لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہمارے کالج میں جو ڈسپلن ہے ہم ساتھ والے اسکول میں جا کر ڈسپلن ممبر جا کر کہیں کہ جی یہ یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے. ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام کہاں پہ ہوگا؟ جہاں ہماری اتھارٹی ہے، جہاں ہمارا اختیار ہے، جہاں ہمارا اقتدار ہے. ہاتھ سے روکیں گے. اگر ہاتھ سے روکنا نہیں ہے تو زبان سے. اب زبان سے روکنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ تہذیب اور شائستگی سے دوسروں کو کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے اوئے توئے، او گمراہ، او جہنمی، او کافر، تم کیا کر رہے ہو. نہیں، زبان کا ایسا کوئی غلط استعمال نہیں کیا جائے گا. اچھے طریقے سے ہم سمجھائیں گے، بتائیں گے، جیسے علماء کرام ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنی فرینڈ کو بتانا چاہ رہی ہیں تو اچھے طریقے سے آپ اس کو بتائیں گی کہ دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے، ایسے اگر کر لیا جائے تو زیادہ مناسب بات ہوگی. پھر اگر یہ دو کام نہیں ہو رہے، نہ ہاتھ سے روکنے کا کام، نہ زبان سے روکنے کا کام، تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا سمجھیں. یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، پہنچاؤ دو آگے لوگوں کو. پھر آپ نے فرمایا اللہ اس کو مسرور اور شادمان رکھے جو میری بات سن کر یاد کرے، اسے آگے پہنچائے. کیونکہ بہت سے سننے والے ان لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری باتیں، میرے احکامات، میرے مشن کی کہانی دوسروں تک عام کی جائے. پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکیوں کے کرنے کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ضرور اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا، اور تم اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دیا جائے. انہوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے کبھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی. فرمایا اگرچہ اس نے میری نافرمانی نہیں کی مگر اس کے سامنے جب میرے حکموں کو توڑا جاتا اس کے ماتھے پہ بل تک نہیں آتا تھا، لہٰذا سب کو گرفتار کر لیا جائے. استغفر اللہ. حضرت یوشع علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری امت کے 1,00,000 افراد کو عذاب ہوگا جن میں 60,000 برے، 40,000 نیک ہو گئے. انہوں نے کہا بوروں کو تو عذاب سمجھ آتا ہے، نیکوں پر کیوں آئے گا؟ اللہ نے کہا نیک اس لیے کہ وہ دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. تو کسی جماعت یا قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرے اور وہ جماعت باوجود طاقت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی تو اس پر مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا. اب یاد رکھیے یہاں پر رک کر کہ اسلام ہمیں طالبان نما دین کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جناب لوگوں کو داڑیاں زبردستی رکھوائیں، باربر شاپ، حجام کی شاپ کو وہ توڑ دیں، اکھیڑ دیں، لوگوں کو زبردستی برقعے پر پہنائے جا رہے ہیں، ڈنڈے لے کر ہاتھوں میں کھڑے ہوئے ہیں، جو باہر نکل رہا ہے ان کی مار پیٹ ہو رہی ہے. ایسا کوئی ہمیں دین نہیں بتایا گیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر بندے نے جب اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا تو بس پھر دین کے اوپر عمل ہوگا. زیادہ کام علماء کرام کا ہے یا ان لوگوں کا جن کو اللہ نے تحریر اور تقریر کی صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ لکھیں، وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، ان کو مائل کریں دین کی طرف. ڈنڈا لے کر کوئی تبلیغ نہیں ہوگی. ایسے ہی آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ خدا کی قسم کسی آدمی کا تمہاری وجہ سے ہدایت پا جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے مال سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا کسی کو آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ آئیں یہ قرآن کلاس اٹینڈ کر لیں، آئیں ہم فلاں کام کرتے ہیں، وہ پھر آنا شروع ہو جاتا ہے، مستقل وہ اپنے عمل کے اندر لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے ذریعے بتایا کہ سرخ اونٹوں کے سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اس شخص کی مثال جو حدود اللہ پر قائم ہے اور اس کی جو حدود اللہ پر قائم نہیں ہے، اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہو، بعض جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں اور بعض نچلے حصے میں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر جا کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کریں کہ ان کے بار بار اوپر نیچے آنے جانے میں اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کیوں نہ وہ نچلے والوں سے پانی سوراخ ہی لے لیں، وہیں سے پانی مل جائے گا اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسی صورت میں اوپر والے انہیں نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ انہیں روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے اس کی اہمیت دیکھی ہے، اسوہ رسول قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں۔ اگلا جو اس کا ٹاپک کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تو یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔